अस्सलाम वालेकुम। आज चेमन परदेसी आपकी खिदमत में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये टॉपिक जो है ये आप लोगों को कैसे रिएक्शन होगा, बट आई थॉट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। जादू, मैजिक इन आवर सोसाइटी। आजकल हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो रही है और मेरे पास बहुत ज़्यादा सवालात इसके आते हैं कि जी उसने मेरे पे जादू करा दिया, उसने मेरे पे जादू करा दिया। कुछ तो शायद वाकई कराया होता है, कुछ लोगों को शायद साइकोलॉजिकली भी ये होता है। बहरहाल ये टॉपिक एक ऐसी है जो वाकई में नीड्स टू बी स्पोकन आउट, सो आई थॉट लेट्स डू इट। मैजिक शुरू कहाँ से हुआ था? इट स्टार्टेड बेसिकली, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो ये है कि कुरान की सूरह बकरा, सेकंड सूरह जो है उसमें 102 आयत में ये है कि हारूत और मारूत जो है वो आए थे और उनको अल्लाह मियाँ ने मतलब वो यहाँ पे आए थे और ये हज़रत सुलेमान के ज़माने में बेबीलोन जो है शहर था उसमें उनको आया था। लेकिन अच्छा, उसके बाद जब मैं पढ़ रही थी तो एक नरेशन ये भी इसका आया हुआ है कि ये दो एंजल जो है हज़रत इदरीस के ज़माने में आए थे। अब आई डोंट नो, बट मैं उसी पे ही चलूँगी जो कुरान का है। और कुरान ने ये बताया कि ये कुरान में ये है कि ये लोगों के ट्रायल के लिए अल्लाह ने इनको भेजा था। एंड देन देर इज़ अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू, इसके साथ ही मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि वो ये जूइश लेजेंड है, उसमें ये लेजेंड है कि दे वर 3 फॉलन एंजल्स। नज़ुबिल्लाह, उनको हम कुरान में इसकी कहीं तस्दीक नहीं है तो हम इनको फॉलन एंजल्स नहीं कहेंगे, हम इसको नहीं मानते। लेकिन जूइश लेजेंड में है कि ये 3 फॉलन एंजल्स थे, शम्सहाई, उज़ा और आज़ेल। आई होप मैंने नाम से प्रोनाउंस किए कि ये थे। और इनमें से का था कि एक एंजल जो है उसको माफ़ी मिल गई थी, वो चला गया था, और जो 2 एंजल थे वो यहीं पे रह गए थे। और ये कहते थे सबसे कि वी आर ओनली अ फितना, यानी कि हम आपके लिए एक ट्रायल के बेसिस पे हैं, तो हमें डू नॉट डिसबिलीव, हमसे मत सीखो। लेकिन वो लोग सीखना चाहते थे, तो वो सबसे ज़्यादा जो सीखना चाहते थे वो सेपरेशन बिटवीन मैन एंड वाइफ का वो सीखना चाहते थे। और फिर उसमें ये भी है कि बट दे कुड नॉट दस हार्म एनीवन एक्सेप्ट लीव ऑफ अल्लाह। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमने जादू किसी पे करा दिया और ये उसका कुछ बुरा हो गया, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता और वो सब हमारा इम्तहान है जो हो रहा है। और ये जो मैजिक को अगर आप लीजिए तो मैजिक बेसिकली अगर आप देखें तो मैजिक जो है वो होता है, ये सब गंदगी में होता है, निजासत की हालत में होता है। इसमें गंद इस्तेमाल किया जाता है, निजासत का खून इस्तेमाल किया जाता है, काले बकरे, काले कौवा, कुत्ता, इस किस्म की चीज़ें, उनके इंटरनल ऑर्गन्स यूज़ होते हैं। नाज़ुबिल्लाह, यहाँ तक मैंने रिसर्च में सुना है कि पढ़ा है कि पाकिस्तान में तो बाकायदा तौर से कब्रिस्तान के बाहर पुलिस अब खड़ी होना शुरू हो गई है, क्योंकि लोग अपने इस काम के लिए कब्रों की बेहरमती करते हैं, क्योंकि इंसानी हड्डियाँ यूज़ होती हैं इस चीज़ में। तो पुतले बनाए जाते हैं, मून का वो होता है कि लूनर मंथ का कि कौन सा चाँद रात में, कौन सी चाँद की शुरू चढ़ती रात दिनों में ऐसे और उतरते चाँद के दिनों में ऐसे, और फिर वो उनको बना के उसमें सुइयाँ करते हैं। ये सब बातें जो है ये वेल मानने वाले मानते हैं, ना मानने वाले नहीं मानते। बाकी लंबी डिटेल में मैं नहीं चाहती बिकॉज वो बहुत ही लंबा फिर टॉपिक हो जाएगा। बट 2 चीज़ें हैं जो है, एक हमजात होते हैं और एक मौकिल होते हैं, जिनको कह दीजिए हमारे पास ये है और उनसे हम आपका काम करवा देंगे। मौकिल बेसिकली जो होते हैं वो जिन्नात होते हैं, और जिन्नात जो है उनको पहले आसमान से ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। तो वो यही है, जैसे आप कान लगा के किसी का सुन रहे हैं और वो आपको थोड़ा सा बता देता है, और आधी बात आपको समझ आती है, आधी बात आपको नहीं समझ आती। वो आधी बात जो है वो आदमी आपको बता देता है, वो जो जिस बाबे के पास आप गए होते हैं, तो वो आप समझते हैं कि जी इसको तो सब कुछ पता है। तो ये ऐसे लेकिन नहीं होता। दूसरे जो मुवक्किल होते हैं, अव्वल अगर तो किसी के पास होते नहीं है, और अगर किसी के पास होते भी हैं तो मुवक्किलात जो हैं वो आपको बहुत तंग करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड्स करते हैं और बहुत ज़्यादा गंदी और गलीज हरकतें करवाते हैं, और आपको करनी पड़ती है, अदरवाइज वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरा जो हमजात है, वो हमजात हर इंसान के साथ पैदा होता है। एक इंसान का बच्चा पैदा होता है, एक शैतान का बच्चा उसके साथ पैदा होता है। सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमजात था वो मुसलमान था, और बाकी जो हमारे साथ जो है वो जो सारा वक्त जो हमारे कान में गलत ख्याल एकदम जो आते रहते हैं, ये हमारे हमजात जो हमारे साथ साथ एक
ہمیں سارا وقت بدی کی طرف جو ہے وہ بلاتا رہتا ہے. اور یہ دس از ریالٹی. اس سے ہم ڈرے یا نہ ڈرے، لیکن اسی لیے اعوذ باللہ ہم سارا وقت پڑھنے کا ہے کہ سارا وقت اللہ کی امان میں اپنے آپ کو جو ہے انسان کو رکھنا چاہیے. یہ لوگ نعوذ باللہ ناجائز ناپاک حرکتیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کو واٹ ایور الٹا نعوذ باللہ لکھتے ہیں. تو اللہ معاف کرے اگر ایسی جو بھی انسان اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، تو یہ بات تو انسان کی آپ کی لاجیکلی آپ کی سمجھ میں آئی جانی چاہیے کہ پھر یہ اسلام کے دائرے سے تو خارج ہو جاتے ہیں. دے آر ناٹ یا مسلمان تو پھر وہ رہے نہیں. ایسے لوگوں کے پاس اگر آپ جا کے اپنے کسی مقصد کے لیے کوئی کام کروائیں گے تو کیا آپ مسلمان رہیں گے؟ اس بات کو پلیز سوچیے. دس از ریئلی ویری ویری امپورٹنٹ. اور یہ ہم لوگ کیوں جاتے ہیں، دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے کرنے کی کہ ہم کیوں جاتے ہیں لوگوں کے پاس اس قسم کے جو بھی یہ ہوتے ہیں، پیر، فقیر، بابا، واٹ ایور آپ اس کو جو بھی نام لے لیں، مجھے پتہ نہیں صحیح نام آپ کیا مجھے لینا چاہیے. ان کا صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آپ کو اسے حسد بغض ہے، جا کے کاروبار آپ خراب کرا دیں گے، میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دیں گے، بچہ پیدا نہ ہو، بچہ ہو تو لڑائیاں ہو جائیں آپس میں، گھر میں ناچاکی ہو جائے، مطلب غلط چیزوں کے لیے. جو چیز اللہ نے بنا دی ہے اس کو مقصد یہ ہے کہ آپ بیسکلی اگر آپ نٹ شیل میں آپ کو بات کروں تو بیسکلی کہ جو اللہ نے ڈویژن کی ہے آپ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں اپنی مرضیاں چلانا. آپ نعوذ باللہ اللہ سے استغفر اللہ، میں پتہ نہیں یہ لفظ بھی بولنا چاہیے کہ نہیں، اٹس ٹو ہارڈ، اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں. استغفر اللہ. یہی مقصد ہے. اگر آپ دیکھیے، کیونکہ میں اس کو سائیکولوجیکلی اس لیے لوں گی کیونکہ میرا فیلڈ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ سائیکولوجیکلی دیکھیے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، آپ جادو کیوں جا کے کراتے ہیں. اسی لیے کراتے ہیں نا کہ آپ کو جو چیز ملی ہوئی ہے اس سے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، آپ کو کچھ اور چاہیے. انگور کھٹے ہیں والی بات ہے، وہی انگور چاہیے جو اوپر لٹکے ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے. تو دھکا زوری کرا کے توبہ استغفار اللہ سے، یہ اللہ کی نافرمانی کر کے کل کو آپ اپنی عاقبت بھی خراب کریں گے اور ایونچولی آپ اپنی زندگی بھی خراب کریں گے. دوسرے دیکھیے، آپ اتنے زیادہ پیسے جا کے دیتے ہیں تو وہ پیسے اگر آپ کسی غریب کو دے دیں، کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرا دے گا یا اپنے بیٹے کو پڑھا دے گا یا بیٹی کو پڑھا دے گا یا 2 وقت تک کھانا گھر میں دسترخوان پہ اس کے آ جائے گا، تو وہ آپ کو زیادہ دعائیں دے گا. وہ دعا آپ کے لیے زیادہ اثر کرے گی بجائے اس کے کہ آپ کسی ایسے انسان کے پاس جا کے پیسے اس کو دے دیں جو چند کاغذات کے اوپر آپ کو چند الٹے سیدھے کوٹس لکھ کے آپ کو دے دے. یو ڈونٹ ایون نو، بیکاز آپ یا میں یا ہم جیسا، ہمیں کیا پتا اس نے ہمیں کیا لکھ کے دے دیا اس کاغذ کے اوپر. اس کو جا کے جلا دو، اس کو یہ کر دو، اس کو کھلا دو. نعوذ باللہ. ہم کیا مطلب اگر لاجیکلی بندہ سوچے تو واٹ از دس. اور اگر اثر ہو بھی، اگر میری ایک دفعہ میں نے انٹرویو کیا تھا ایک انسان کو جو تعویذ لکھتے ہیں، یہ سیٹ کہ جی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو تعویذ ہوتے ہیں وہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نشانہ جو آپ لگاتے ہیں وہ غلط لگتا ہے اگر آپ کے پاس ساری انفارمیشن نہ ہو، اور وہ غلط نشانہ کہیں اور جا کے لگ جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نشانہ واپس آپ کے پاس آ کے لگ جائے. تو وائی ڈو یو ٹیک دس چانس. اور دوسری بات یہ کہ اس سے بچا کیسے جائے. تو بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سارا وقت ایک تو کوشش کیجیے باوضو رہیں، کیونکہ باوضو ہوں گے تو نجس چیز آپ کے پاس نہیں آ سکتی. کوشش کیجیے کہ اپنی زبان سارا وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ جو اس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پہ اس قسم کی چیزیں نہیں آ سکتی. سو کے تصویریں وغیرہ بھی مت لگائیے گھر میں. اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے ذکر کیجیے، خدا اللہ کو یاد کیجیے، نماز پورا کیجیے، زکوٰۃ دیجیے. زکوٰۃ سے انسان کا، زکوٰۃ جو ہے وہ ہے اس چیز کا کہ آپ کا صدقہ نکل جاتا ہے. اس کے علاوہ روز بروز صدقہ دیجیے، چاہے روز آپ 1 روپیہ 10 روپے نکال کے سائڈ پہ رکھ دیجیے اپنا صدقہ نکال کے، بچوں کا صدقہ نکال کے تھوڑا جمع ہوتا ہے کسی کو دے دیں. صدقات کیجیے. صدقہ جو ہے وہ آپ کو بچا لیتا ہے. میں اسی ریسرچ میں ہی تھی تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات ایک لگی. I am a die hard fan of Harry Potter. I'm sure جو لوگ ہوں گے وہ میری بات سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہی ہوں. ففتھ جو تھی ہیری پوٹر کی جو فلم تھی، اس میں جو ڈمبلڈور ہے اس کو he was like، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہیری، he understands کہ ہیری جو ہے وہ ہاکواکس ہے اس کا.
تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہیری سے دور رہے، اور وہ پروفیسر اسنیپ کو کرتا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پلیز جا کے دیکھ لیجیے گا، کہ وہ ہیری کے دماغ کو ٹرین کرے کہ وہ اپنے آپ اپنا جو والڈیمورٹ ہے وہ جس کے دماغ میں آتا ہے وہ اپنے دماغ کو بیریئر ڈال دے کہ وہ اس کے بیچ میں. دس واز بیسیکلی مائی اسٹارٹ فرام. کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی چیز آپ کو دیکھتے آپ کو نا کلک کر جاتی. میں نے جب یہ فلم آئی تھی تو میں نے جب یہ دیکھی تھی دیٹس ریئلی انٹریگڈ می، اور میں نے اس پہ پھر بہت ریسرچ بھی کی. اور اٹ از لائک دس سائیکولوجیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو ویک مائنڈس ہوتے ہیں اس پہ یہ چیز بہت زیادہ اثر کرتی ہے، بیکاز یو آر سائیکولوجیکلی آپ کو دماغ آپ کو ڈرا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ پہ جادو ہو گیا تو آپ ڈر جاتے ہیں، اینڈ اٹ افیکٹس یو مور. اگر آپ کا دماغ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے تو آپ پہ جادو جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، اینڈ دس از ٹرو. اور جو یہ بات میں نے آپ سے جو بات کی ہیری پوٹر کی، وہ اس لیے کی کیونکہ وہ جو اس نے طریقہ بتایا تھا دیٹ از ون آف دا طریقہ جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے گرد آپ دس از اے مینٹل ایکسرسائز وچ آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود یو، کہ آپ اپنے آپ کو آپ اپنے دماغ آپ بیٹھیے ایسی جگہ پہ بیٹھیے جہاں آپ کو پورا سکون ہو. لائٹ بے شک آپ رکھیے، بے شک لائٹ بھی تھوڑی رکھیے اور کوئی ایکسٹرا نوائز نہ ہو. آپ بیٹھیے اور آپ اپنے دماغ کو، آپ کو جس چیز سے ڈر لگ رہا ہے، جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ یہ مجھ پہ شاید اثر کر رہی ہے، آپ اپنے دماغ پہ کانشیسلی اپنے دماغ میں اس چیز کے ارد گرد یوں دیوار بنائیے، اسٹیک دیوار. اور اپنے آپ کو یہ اٹس ریئل مینٹل. پہلی دفعہ میں نہیں ہوگا، اٹ ٹیکس ٹائم. اٹس اوکے، اٹ ٹیکس ٹائم. 40 days لگتے ہیں تقریباً اس میں، بٹ اٹس اوکے. آپ اس میں اینٹ رکھ کے اس کو دیوار کو اتنی اونچی کر لیجئے کہ وہ چیز، وہ شخص، وہ واٹ ایور، وہ جو آپ کو انسیڈنٹس جو بھی آپ کو تنگ کر رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شخص میرے پہ جادو کرا رہا ہے، یہ چیز مجھ پہ ہوئے، یا آپ کو کسی چیز کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے، تو آپ اس چیز کے میں دیوار بنا دیجیے. اٹ ہیلپس. دس از دا ریالٹی کہ ایسے ہوتا ہے. باقی جو ہے وہ یہ جادو، آئی وڈ سے 90% جو لوگ ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ ان کو آتا نہیں ہوتا. اگر وہ واقعی اتنا زیادہ کر سکتے تو وہ خود کیوں نہیں امیر ہو جاتے. آپ اکثر دیکھیے جن پیروں فقیروں بابوں کے پاس جاتے ہیں لوگ، وہ خود کتنے گندے اور پرانے ٹوٹے پھوٹے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اکثر آپ دیکھیے ایسے لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کیونکہ یہ جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ سے، مجھے اس کا اردو میں لفظ یاد نہیں آ رہا، آپ سے اس کا صدقہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن آپ سے وہ مانگتی ہیں اس کا نا، کہ اور اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی. تو آپ ایسے انسان کے پاس جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتا، وہ آپ کو کیا ہیلپ کرے گا؟ اور اس قسم کی چیز، گندی چیز یا گندی لکھی ہوئی چیز آپ اپنے گھر لے کے آئیں گے تو کون سا انسان پیسے دے کے گندی چیز اپنے گھر لے کے آتا ہے؟ اس چیز کو پلیز دماغ میں رکھیے. what I'm trying to say، میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. so just think about what I've said. میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک ویڈیو میں اس میں سارے پوائنٹس کور کر سکوں. I would just request all of you کہ ان چیزوں کے پیچھے جانا چھوڑ دیجیے، پیر فقیروں کے پیچھے جانا چھوڑ دیجیے. It doesn't help. اینڈ ایونچولی آپ کو نقصان ہوگا، آپ اپنی عاقبت خراب کر بیٹھیں گے. واٹس دی یوز؟ اس دنیا میں آپ بڑا حد رہ لیں گے، 70-80 سال جی لیں گے، باقی ساری زندگی آپ کو وہاں پہ جا کے جینا ہے. کس منہ سے اللہ کو شکل دکھائیں گے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے؟ سو جسٹ لیٹ اٹ بی. قرآن کو پڑھیے. قرآن کو گلے میں پہننا کا فوائد نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیجیے اگر آپ نے امتحان آپ دینے جا رہے ہیں اور آپ کو ایک ٹیکسٹ یاد کر کے وہ لکھنا ہے، اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ ٹیکسٹ یاد کر کے لکھنے کے بجائے اس ٹیکسٹ کو گلے میں ڈال لیتا ہوں، تو گلے میں ڈالنے سے آپ پاس نہیں ہوں گے. آپ کو وہ ٹیکسٹ یاد ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو لکھ سکیں. تو تعویذ ویسے بھی رسول پاک نے ہمیں پہننے سے منع کیا ہوا ہے، تو تعویذ مت پہنیے. قرآن پڑھیے، چاہے ایک لائن پڑھیے، چاہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی چھوٹی آیتیں ہیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ، آپ کوئی بھی پڑھ لیجئے ان میں سے، اٹھتے بیٹھتے اپنی عادت. کچھ بھی اتنی لمبی آپ نہیں پڑھ سکتے. اللہ اکبر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. اللہ اللہ اندر باہر آپ کے اللہ ہونا چاہیے. اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کا ذکر رکھیے. قرآن کھولیے، قرآن کو گھر میں بآواز بلند پڑھیے.
ہینڈی پہ لگا دیجیے تاکہ قرآن ایک دفعہ گھر میں آپ کی آواز پھر جائے. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے مصروف ہے تو واٹ ایور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور اس چیز پہ بلیف بھی کرنا چھوڑ دیجیے, کرنا بھی چھوڑ دیجیے, کروانا بھی چھوڑ دیجیے. میرے اللہ کے حکم سے رہیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. جبن پردیسی کو اجازت دیجیے, پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم.